الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 100 تک ہم نے قرآن پاک کی آیتیں، اس کا ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 101 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ یا آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ ناظرین کرام، اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت میں موت عطا ہونے کی دعا مانگی، ان کی یہ دعا دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد مزید 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرتے تھے۔ آخر یہ طے ہوا کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل دفن کر دیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر کو چھوتا رہے، اور پانی جو ہے وہ چونکہ پورے مصر میں جاتا تھا دریائے نیل کا، تو یوں وہ پانی جو یوسف علیہ السلام کی قبر سے ٹچ ہو رہا ہے، آپ کی قبر سے برکتیں لے رہا ہے، گویا وہی پانی پھر پورے شہر میں جب جائے تو پورا مصر جو ہے وہ فیض یاب ہوتا رہے۔ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دفن کیا گیا، اور آپ علیہ السلام وہیں مدفون رہے، یہاں تک کہ 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے حیات پاک میں آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آبائے کرام کے پاس ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ حبیب، یہ جو یوسف کے واقعات ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اے انبیاء کے سردار، آپ کا ان تمام واقعات کو اس تفصیل سے بتانا ایک غیبی خبر ہے، اور آپ کو ہماری طرف سے دیا گیا ایک معجزہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہودیوں اور کفار قریش نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا تھا۔ آپ نے یہ قصہ بیان فرما دیا جیسا توریت میں لکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے کا بہت دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ حبیب اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی کتنی خواہش ہو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں آسمانی نشانیوں سے مراد اللہ پاک اور اس کی قوت و قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، یعنی آسمان کا وجود، سورج، چاند اور ستارے ہیں، اور زمینی نشانیوں سے ہلاک شدہ امتوں کے آثار مراد ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑنے پر آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں کا اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان سے منہ پھیر لینا اور غور و فکر کر کے عبرت حاصل نہ کرنا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ اللہ پاک کے خالق اور رازق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود بت پرستی کر کے غیروں کو عبادت میں اللہ پاک کا شریک کیا کرتے تھے، تو اصل ان کی کیفیت کو بتایا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، کیا انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ پاک کا ایسا عذاب آ جائے جو مکمل طور پر انہیں اپنی پکڑ میں لے لے، یا اسی شرک اور کفر کی حالت میں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور اللہ پاک دائمی عذاب کے لیے انہیں دوزخ میں ڈال دے؟ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ پاک کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ پاک کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل یقین والے اور کامل معرفت والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم احسن راستے اور افضل ہدایت پر ہیں، یہ علم کے معدن، ایمان کے خزانے اور اللہ پاک کے لشکر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوں کا طریقہ اختیار کریں۔ گزرے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے گہرے، تکلف میں سب سے کم ہیں۔ وہ ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟
ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو نبی کیوں بنا کر نہ بھیجا؟ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ پاک کے رسول تشریف لائے سب کے سب انسان تھے اور سب مرد تھے۔ کسی فرشتے، جن، عورت اور دیہات میں رہنے والے کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ کیا یہ جھٹلانے والے مشرکین زمین پر نہیں چلے تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا انہیں کس طرح ہلاک کر دیا گیا؟ اور بے شک آخرت کا گھر یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے تاکہ ایمان لا سکو، یقین حاصل کر سکو؟ تو ایمان کے لیے غور و فکر اور عبرت کی نظر یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو اس وقت ہماری مدد آ گئی، تو جس سے ہم نے چاہا اسے بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کے عذاب میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائے، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے رسولوں کو اپنی قوموں پر دنیا میں ظاہری عذاب آنے کی امید نہ رہی، تو قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ تو اس وقت اچانک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ہماری مدد آ گئی، اور ہم نے اپنے بندوں میں سے اطاعت کرنے والے ایمانداروں کو بچا لیا اور مجرموں کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگلی آیت اور آخری آیت اس سورت کی، آیت نمبر 111، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ بے شک انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور ان کی قوموں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بڑے بڑے نتیجے نکلتے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامتی اور عزت افزائی ہے، اور ایذا رسانی اور برا چاہنے کا انجام ندامت ہے، اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رحمت الہی دستگیری کرے، کسی کی بدخواہی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، کیونکہ اس کا عاجز کر دینے والا ہونا اس کے اللہ پاک کی طرف سے ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے۔ البتہ یہ قرآن اللہ پاک کی کتابوں توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن میں حلال، حرام، حدود و تعزیرات، واقعات، نصیحتوں اور مثالوں وغیرہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رعد مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ 2 آیتوں کے علاوہ سب آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پوری صورت مدنی ہے۔ مکی وہ صورت ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد یہ بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے۔ اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں ذکر ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ رعد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں آسانی کا سبب ہوتی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی قدرت، اس کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت،
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ، دریا، کھیتی، مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ پاک کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مزید کثیر مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ رعد اور سورہ یوسف جو اس سے پہلے گزری، اس میں ایک تعلق بھی ہے، وہ یہ کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک مناسبت اور ایک تعلق یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے حروف ہیں، اور ان کی مراد یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا گیا، والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا یہ حق ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد خود بنا لیتے ہیں، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اس آیت میں ان کا رد ہوا، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے، سب حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائبات بیان فرمائے جو کہ اللہ پاک کے ایک ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آسمانوں کو ہم نے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت پہ کوئی پلر نہیں ہے آسمان کو کھڑا کرنے والا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ستون تو ہیں مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے۔ پہلا قول زیادہ صحیح تر ہے اور جمہور کا یہی قول ہے۔ پھر فرمایا وسخر الشمس والقمر، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے فائدے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج اور چاند کام پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہیں۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے، یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، یعنی مقررہ وقت سے سورج اور چاند کے درجات اور منزلیں مراد ہیں، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے۔ پھر فرمایا یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور رحمت کی محتاج ہے، اور سب اللہ کی قضا، قدرت اور قہر کے تحت داخل ہیں۔ پھر فرمایا یفصل الآیات، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ پاک اپنی وحدانیت
اور قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں تفصیل سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اور جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہے تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔